اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب انسان کو شیطان جو ہے اپنے راستے پہ لگاتا ہے تو پہلا وار جو اس نے پھینکا وہ تھا وسوسے کا، جس کی ہم نے پیچھے بات بتا دی۔ اب وسوسے کے بعد اگلی بات آتی ہے کہ وہ اس وسوسے کو خیال بناتا ہے۔ جب انسان کے اندر خیال آتا ہے تو سمجھ لیں کہ وسوسے نے جگہ بنا لی اپنی، شیطان کا دوسرا وار شروع ہوگا۔ تو جب خیال انسان کو کسی برائی کا آتا ہے، کسی کے ساتھ بدکاری کا آتا ہے، کسی کو قتل کرنے کا آتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کا آتا ہے، کسی کے ساتھ جھوٹ بولنے کا آتا ہے، کسی کے ساتھ فراڈ کرنے کا آتا ہے، یہ خیال ڈالتا ہے شیطان۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ تو جب اس نے خیال ڈالا تو اس وقت ہمیں چاہیے تھا کہ ہم توبہ کرتے۔ جب اس نے خیال ڈالا تھا، وسوسے پہ توبہ نہیں کی، اب خیال آ گیا تو خیال پر توبہ کرنی چاہیے تھی۔ خیال پر دیکھنا چاہیے تھا کہ میں کس چیز کا خیال اپنے اندر لا چکا ہوں، شیطان مجھے کس طرف لے جا رہا ہے، شیطان مجھے کس رستے پہ لے جا رہا ہے۔ اس بات پر غور و فکر کرنی تھی۔ میں جو بات بتانا چاہتا ہوں اصل یہ ہے کہ امت اس بات پر آئے کہ ہم گناہ سے پہلے اپنے گناہ کو پکڑیں، ہم برائی سے پہلے اپنی برائی کو پکڑیں، ہم قتل سے پہلے اپنے چور کو پکڑیں، ہم بدکاری سے پہلے اپنے اندر کو چور کو پکڑیں۔ تو میں اس جگہ پر امت کو لانا چاہتا ہوں۔ اسی جگہ پر اولیاء کرام لایا کرتے تھے، اسی جگہ صوفیاء کرام لایا کرتے تھے، گناہ سے پہلے توبہ کریں۔ تو فرمایا جب دوسرا جال پھینکا شیطان نے، دوسرا جال تھا خیال کا۔ خیال پر توبہ کرنی چاہیے تھی بندے کو، بندے نے توبہ نہیں کی کیونکہ بندے کو اس چیز کی خبر ہی نہیں۔ بندہ تو اپنے نشے میں گم ہے، انسان تو اپنے نشے میں گم ہے۔ اللہ والوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ بندے کو آگاہ کرتے رہیں، اسے بتاتے رہیں۔ تیسرا وار اس کا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اندر خیال کو ارادے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ارادے کا ذکر بھی صحیح بخاری میں ہے، قرآن میں بھی ہے۔ جب آپ نے ارادہ کر لیا مطلب آپ نے نیت کر لی۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث اسی بات پر ہے کہ جب آپ نے نیت کر لی، گناہ کا ارادہ کر لیا، گناہ کی نیت کر لی، برائی کی نیت کر لی، تو شیطان آپ کے اندر ایک خیال اور پیدا کرتا ہے کہ کوئی نہیں، ساری دنیا ہی کرن رہی ہے، کیڑی گل ہے، جھوٹ بولو تو بغیر کاروبار نہیں چل دے، جھوٹ بولو تو بغیر سچی گل کریں گے تو مال نہیں وکنا۔ یہ شیطان انسان کے اندر خیال ڈالتا ہے۔ تو جب بندہ اسے پک کر لیتا ہے، اسے رد نہیں کرتا، اسے پک کر لیتا ہے، تو اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ پھر بندہ اس گناہ کو کر بیٹھتا ہے۔ تو شیطان نے تیسرا وار کیا، اس نے آپ کو ارادے تک لے آیا کہ اب آپ ارادہ کر لیں، نیت کر لیں گناہ کی، قتل کی، جھوٹ کی، ایرا پیری کی، کوئی بھی کسی قسم کا بھی کوئی بھی گناہ ہو، نماز کو ترک کرنے کی، نیکی کو ترک کرنے کی، یہ بھی آپ کے اندر وہ خیال پیدا کرتا ہے، پھر ارادہ لے کے آتا ہے۔ تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب تمہارے اندر ارادہ آ گیا تھا، جب تم ارادے تک پہنچ گئے ہو، جب تم تیسرے درجے پر آ گئے ہو، جب تم گناہ کے قریب پہنچ ہی گئے ہو، تو فرماتے ہیں تمہیں چاہیے کہ جب ارادے تک آ گئے ہو، تم نے ارادہ کر لیا اب گناہ کا، برائی کا، بے حیائی کا، تو اس وقت تم سوچو کہ تم نے قبر میں جانا ہے، اپنی قبر کو سامنے رکھو، اس قبر کا خیال اپنے سامنے رکھو، اس قبر کے اندر اندھیرا جو ہے اس کو اپنے سامنے رکھو، پھر اس قبر کے اندر جو عذاب ہے اللہ کا اس کو سامنے رکھو، پھر یہ ساری دنیا کا اپنے آپ سے جدا ہونے کو سامنے رکھو کہ کوئی تیری قبر میں نہیں آئے گا بچانے کے لیے، نہ تیری ماں آئے گی، نہ تیرا باپ آئے گا جو دن رات تیرے لیے دعائیں کرتے تھے، نہ تیری بہن، نہ بیٹی، نہ اولاد، کوئی تیری قبر میں کام نہیں آئے گا۔ جس کی خاطر تو یہ گناہ کر رہا ہے، جس کی خاطر تو یہ جھوٹ بول رہا ہے، جس اولاد کی خاطر، جس دولت کی خاطر، جس گھر کی خاطر، جس کاروبار کی خاطر تو بے ایمانی اور فراڈ کر رہا ہے اور اپنے کام میں ملاوٹ کر رہا ہے، سوچ کہ تم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہو، کتنے بڑے گناہ کی طرف جا رہے ہو، تم کتنے بڑے گناہ کی طرف جا رہے ہو۔ تو وہ کہتے ہیں جب تم اپنی موت کو سامنے رکھو گے، اپنی قبر کو سامنے رکھو گے، اپنے قبر کے حساب و کتاب کو سامنے رکھو گے، تو پھر تمہیں قبر کے اندھیرے کو سامنے رکھو گے تو پھر تجھے خوف آ جائے گا۔ امید ہے کہ یہ چیزوں کا ارادہ، اس چیزوں کا خیال لانے سے تمہارا ارادہ کینسل ہو جائے گا، کٹ جائے گا تمہارا ارادہ۔ جب تم ارادے تک پہنچ جاؤ پھر اپنی قبر کو سامنے لاؤ، اپنے حشر کو سامنے لاؤ،
پھر اپنے قبر کے عذاب کو سامنے لاؤ، تاکہ تمہارا جو نفس ہے، تمہارا جو اندر قلب ہے وہ نرم ہو، اور تم اس گناہ کا جس کا ارادہ کر بیٹھے ہو اسے تم ترک کر دو۔ جب آپ یہ چیزیں لائیں گے تو شیطان بھی اپنا کام کر رہا ہوتا ہے اس وقت۔ یہ نہیں ہے کہ شیطان آرام سے بیٹھ جاتا ہے، نہیں، شیطان جب آپ کو یہاں تک لے آیا کہ اب ارادہ کر لو، پکا ارادہ، ارادے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوطی سے باندھ دینا کہ وہ کھلے نہ، تاکہ اس پہ وار ہو سکے۔ جب مضبوطی سے ارادہ کر لیا تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے، نفس امارہ کی کوشش ہوتی ہے، آپ کے دو دشمن ہر وقت 24 گھنٹے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اے حضور کی امت ذرا غور کر کہ تیرے دو دشمن 24 گھنٹے تجھ پر کام کر رہے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے۔ صوفیہ فرماتے ہیں، اولیاء فرماتے ہیں کہ 24 گھنٹے تمہارے دو دشمن، 24 گھنٹے جب تم سو بھی ہوتے ہو تب بھی وہ تمہارے سر پہ ہوتے ہیں، تمہارے سر پہ کھڑے ہوتے ہیں، سو بھی رہے ہوتے ہو تب بھی کھڑے ہوتے ہیں کہ کہیں اس کی آنکھ کھولے تو اللہ کا ذکر نہ کر لے، تب بھی وہ تمہارے سر پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہر وقت تجھے برائی کی طرف راغب کرتے ہیں، ہر وقت تجھے برائی کے ساتھ جوڑتے رہتے ہیں، تمہارا شیطان بھی اور تمہارا نفس بھی۔ تو پھر اپنی قبر کو سامنے لاؤ، اپنے حشر کو سامنے لاؤ، اپنی قبر کے اندھیرے کو سامنے لاؤ، وہاں پہ منکر نکیر نے تم سے پوچھنا ہے، وہ اس کا خوف کو سامنے لاؤ کہ اس کا کتنا خوف ہے۔ لیکن اگر آپ ارادے سے آگے نکل گئے، گناہ تک پہنچ گئے، جب آپ نے سفر کر لیا، نیت کرنے کے بعد نیت کو ترک نہیں کیا، چل پڑے گناہ تک، پھر آپ گناہ پر پہنچ گئے، تو گناہ پر پہنچ کر تب آپ کو چاہیے تھا کہ اب اس وقت آخری معاملہ تھا، اس وقت توبہ کر لیتے، بچ جاتے۔ مگر بندہ اگر وہاں پر بھی نہیں بچتا تو پھر سمجھ لیں کہ بندے نے اپنی آخری سٹیج پر پہنچ گیا، مرض اپنی آخری سٹیج پر پہنچ گئی، بیماری اپنی آخری سٹیج پر پہنچ گئی، کینسر اپنی آخری سٹیج پر پہنچ گیا۔ یہاں پر علاج مشکل ہوتا ہے۔ پھر جب بندہ گناہ کر لے، گناہ کی منزل تک پہنچ جائے اور پہنچ کر لے گناہ، پھر سمجھ لیں کہ وہ کام کر بیٹھا ہے کہ جس سے اب پیچھے آنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بندہ جب آخری مرض پر پہنچتا ہے تو پھر علاج مشکل ہوتا ہے، جب بیماری آخری سٹیج پر پہنچتی ہے علاج مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ تم پہلے اگر توبہ کر لیتے تو تم اس گناہ سے بچ جاتے۔ انسان جب نہیں بچتا، گناہ کر لیتا ہے، تو پھر بندہ بڑے ہی خسارے میں چلا جاتا ہے، پھر بندہ اپنے خدا سے کٹ جاتا ہے، پھر اپنے محبوب امام الانبیاء کی محبت سے کٹ جاتا ہے۔ جب گناہ کر بیٹھتا ہے کٹ جاتا ہے۔ ہم دن میں غور کریں کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنوں سے جھوٹ بولتے ہیں، کتنوں سے فراڈ کرتے ہیں، کتنوں سے ہیرا پھیری کرتے ہیں، کتنوں سے دکھاوا کرتے ہیں، کتنوں کے ساتھ بے ایمانی کرتے ہیں، کتنوں کے ساتھ حسد کرتے ہیں۔ ہم تو پورے کے پورے پاؤں سے لے کر سر کے بالوں تک گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمارا کیا حال ہوگا؟ اب یہ لمحہ ہے سوچنے کا، جو زندہ ہے، جو بھی میری بات سن رہے ہیں، یہ لمحے ہیں، یہ وقت ہے ابھی آپ کے ہاتھ میں کہ آپ اس پہ غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس وقت جو معاملات ہمارے ہو چکے ہیں، ہمارے حالات اس طرف چلے گئے ہیں، ہم اس وقت اس مقام پر آ گئے ہیں کہ ہم پاؤں سے لے کر سر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ نکلیں گناہوں سے، توبہ کریں، سچی توبہ کریں۔ آج ہمارا موضوع یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ اگلا جو ہمارا موضوع ہوگا گناہ کے بعد توبہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں گناہ سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔